الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اسی کے ذیل میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے وہ باتیں نکلوا دے جو ہم سب کے لیے نافع ہوں۔ یہ جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور آخرت سے کے دن سے ڈرتا ہے اور اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کرتا ہے، اسوہ حسنہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ گویا کہ ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک نمونہ عطا فرمایا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ آپ علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، پوری انسانیت کو ایک نمونے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کے مطابق عمل کر کے دکھلانے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا۔ اب یہ کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ جب کتاب ہی بھیج دی گئی تو پھر نبی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی کام بغیر سیکھے نہیں ہو سکتا، جب تک جو ہے اس کام کو صحیح طریقے پر نہ سیکھا جائے، کسی سکھلانے والے سے نہ سیکھا جائے، اس وقت تک اس کام کو اس کے طریقے کے مطابق نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ جو ہے کھانا بنا لیں، قورمہ بنا لیں، اور قورمے کی ریسیپی آپ کو دے دی جائے کہ اس میں اتنا مرچ پڑے گا، اتنا دھنیا پڑے گا، اتنا پورا مسالہ جو ہے اتنا پڑے گا اور اتنا پانی پڑے گا، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، اور آپ نے کبھی کھانا بنایا نہ ہو، آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کھانا بنا دیں تو آپ صحیح طریقے پر نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کسی بنانے والے سے سیکھا نہیں۔ اسی طریقے پر ہم دین کے ہر عمل کو جب تک سیکھ نہ لیں کسی سکھانے والے سے، اس وقت تک صحیح طریقے پر اس عمل کو کر نہیں سکتے۔ اور وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طریقہ جو ہے بتلایا ہے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس کو سیکھا ہے، آپ کی ہر ادا کو اپنے اندر پیوست کیا ہے، پرویا ہے۔ اس حد تک حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اور آپ کے حکم پر عمل کیا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں۔ اب خطبے کے درمیان کچھ لوگ مسجد کے کناروں پر کھڑے ہوئے تھے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ تو مسجد سے جا رہے ہیں اور نہ مسجد میں بیٹھ رہے ہیں، بلکہ کناروں پر کھڑے ہوئے ہیں، ہلکی پھلکی باتیں کر رہے ہیں، جس کی بنا پر نہ تو سننے والوں کو دل جمعی سے سننے کا موقع مل رہا ہے، اور نہ جو خطاب کر رہا ہے اس کو خطاب کر پا رہا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جو کھڑے ہوئے تھے ان سے کہا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، مسجد کو آ رہے تھے، مسجد کے دروازے کے سامنے ہی تھے، ابھی سڑک پر، جیسے ہی حکم ملا بیٹھ جاؤ تو فوراً وہیں پر بیٹھ گئے، راستے پر، سڑک پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں معلوم کیا
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے عبداللہ یہ بتاؤ کہ تم کیوں بیٹھ گئے؟ میں نے تو اندر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کو بیٹھنے کا حکم دیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، جب آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑی کہ بیٹھ جاؤ تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں فوراً اسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں حکم ملا، میں کیسے کھڑا ہو سکتا تھا؟ تو یہ ہے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا ادب کہ جب آپ کا حکم ملا تو پھر جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، ایران کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچے، حملہ کرنے والے تھے، اس سے پہلے کسرا سے یعنی ایران کا جو بادشاہ تھا اس سے مذاکرات طے ہوئے کہ اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ جب وہاں پہنچے تو اس کسرا نے ان کی مہمان نوازی کے لیے ان کے لیے کھانا پیش کیا۔ یہ لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کھانا کھا رہے تھے، اسی درمیان ایک لقمہ جو ہے زمین پر گر گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس لقمے کو اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، برابر میں ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کوہنی ماری اور کہا کہ آپ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ معمولی جگہ نہیں ہے، یہ کسرا کا محل ہے، کسرا کی مہمان نوازی ہے۔ یہ لوگ جو ہے گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کے کھانے کو بہت معیوب سمجھتے ہیں، عیبدار سمجھتے ہیں، آپ ان کی نظروں میں گر جائیں گے۔ تو اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، وہ بات سننے کے قابل ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اَأَتْرُكُ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ حُمَقَا، کیا ان احمقوں کی وجہ سے میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ یہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت، ان کے طریقے سے محبت۔ آج ہم دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، ہم نبی کے دامن کو پکڑے رہیں گے، لیکن نہ ہماری سنت، نہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہے، نہ ہمارا قرآن سنت کے مطابق ہے، نہ ہمارا چلنا سنت کے مطابق ہے، نہ ہماری داڑھی سنت کے مطابق ہے، بلکہ ہر کام جو ہے ہمارا سنت کے خلاف ہو رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کو چاہنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نبی کے محبوب بن جائیں، نبی سے محبت کرنے والے بن جائیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کی ہر سنت کو اپنائیں۔ ہم یہ معلوم کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے تو کن اصولوں کے مطابق عمل کرتے تھے، کیا اصول بتائے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اسی طریقے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو کھانا کھانے میں کیا طریقہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھانے سے پہلے کی کون سی دعا بتلائی ہے، کھانا کھانے کے بعد کی کیا دعا ہے، اگر کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بھول جائے تو کون سی دعا پڑھنا ہے، ہر طریقے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنی جان دینے کے لیے قربان ہے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن نبی کے ادب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ احد میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کو برسایا جا رہا ہے، اس موقع پر چاہا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ ہو جائے گی اگر میں نے جو ہے تیروں کو سامنے سے روکا، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سینہ کر کے پیٹ پر تیر لیتے رہے، لیکن اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ نہیں کی۔ یہ ہے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں مشاورت کے لیے بھیجا، سردار مکہ کے پاس، تو اس موقع پر ان کے چچا زاد بھائی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ
آپ کا تہمت جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہے اور یہ لوگ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں، لہذا آپ جو ہے اپنے تہمت کو نیچے کر لیں، آپ اپنے ازار کو، اپنے پیجامے کو نیچے کر لیں تاکہ ان کے اندر جو ہے آپ کی اہمیت ہو۔ تو اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازار پہنتے ہوئے، تہمت باندھتے ہوئے، جو آپ جو چادر باندھتے تھے اس کو آدھی پنڈلی تک دیکھا ہے، ٹخنوں سے اوپر دیکھا ہے، اس سے نیچے لٹکانا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، لہذا چاہے وہ میری عزت کریں یا نہ کریں، لیکن میں جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہیں کر سکتا، طریقے کے خلاف نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت۔ اسی بنا پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جس کی تم اقتدا کر لو گے راہ پا جاؤ گے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ایسے ہی صحابی نہیں بن گئے، بلکہ انہوں نے جو ہے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے دین کو سیکھنے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرما دی اس بات کو فوراً یاد کر لیا، اس بات کو لکھ لیا، اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیا اور پھر آئندہ کے لیے اس جیسا حکم ہوا اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ آج ہم بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے ہر طریقے پر جو ہے اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کریں۔ ہم نماز پڑھنے جائیں تو ہمیں نماز میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیسے کھڑے ہوتے تھے، جب نیت باندھتے تھے تو کہاں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، جب جو ہے ہاتھ باندھتے تو کہاں پہ باندھتے تھے، جب جو ہے اللہ اکبر کہتے تو کہاں پہ شروع کرتے، کہاں ختم کرتے تھے، رکوع کرتے تو کس طرح کرتے تھے، اسی طریقے پر سجدہ کرتے تو کس طرح کرتے، ہر چیز ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان طریقوں کو سیکھیں گے تو گویا کہ ہماری محبت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی زیادہ بڑھتی جائے گی، اور اتنا لطف آئے گا ہمیں نماز پڑھنے میں، اتنا لطف آئے گا کہ جو ہم 4 دن پڑھتے ہیں 2 دن چھوڑ دیتے ہیں، یہ چھوڑنا ہمارا بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت میں مزہ ہے، سنت میں لطف ہے، سنت میں آرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے، اور اس محبت کے مطابق ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ سنتوں کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔